خیال سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دوں گا، ٹرمپ کی دھمکی۔ کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ جب بھی تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو امریکہ بہت پیسے کماتا ہے۔ اور عالمی منڈی میں خام تیل 10% مہنگا، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $101 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی شدید مندی، 760 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,53,000 کی سطح پر آ گیا۔ عراق میں آئل ٹینکروں پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمت 9% بڑھ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت 8.57% اضافے کے بعد $94.73 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $99 پر پہنچ گئی۔ جنگ کے باعث پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی مزید 55 پروازیں منسوخ۔ کراچی سے دوحہ، بحرین، دبئی، ابوظہبی اور نجف کی 14 پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ لاہور سے دوحہ، ابوظہبی، دبئی، جدہ، بحرین اور شارجہ کی 14 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ اسلام آباد سے دوحہ، دبئی، ابوظہبی، دمام، بحرین، ریاض، جدہ اور شارجہ کی 25 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی نجی اسپتال منتقلی کی درخواست نمٹا دی۔ عدالت کا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم، بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ بھی کرانے کا فرمان۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر ندیم قریشی فیملی کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ عدالت نے کہا کہ میڈیکل بورڈ فیصلہ کرے گا کہ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنا ہے یا نہیں۔ پاک افواج کا آپریشن غضب الحق جاری، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائیاں۔ پاک افغان سرحد کل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے افغان طالبان کی پوسٹیں مکمل تباہ کر دیں۔ زوب سیکٹر سے ملحقہ علاقے میں بھی افغان طالبان کی پوسٹ کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ کارروائی کے نتیجے میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ آپریشن غضب الحق اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ آج جو ٹیکنالوجی جس میں اور ہسٹوریکلی بھی اور آج بھی جس میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں پچھلے سال مارکہ حق جہاں ہماری افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے انڈر ایک پورا مارکہ جیتا، اس میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ سائبر وارفیئر کا تھا۔ اور 5G 2600 میگا ہرٹز کی پوزیشننگ کے لیے بولی کا عمل مکمل، تینوں ٹیلی کام کمپنیوں نے اپنی اپنی پوزیشنز کا انتخاب کر دیا۔ وزیر IT شیزہ فاطمہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے راستے کھل گئے ہیں، ہم جدید دور کی جانب گامزن ہیں، ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ کامران ٹیسوری کی چھٹی، صدر مملکت نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کے لیے وزیر اعظم کی بھیجی گئی سمری منظور کر دی۔ وزیر اعظم نہال ہاشمی سے ملاقات کے بعد انہیں گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد دی گئی۔ ملاقات میں رانا ثناء اللہ، اسحاق ڈار اور دیگر بھی موجود تھے۔ نہال ہاشمی گزشتہ کئی دہائیوں سے مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں۔
وہ 1997 سے 1999 تک وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے قانون و انصاف رہے۔ 2012 میں انہوں نے کراچی میں مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر خدمات انجام دی۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی اہلیہ زندہ ہیں۔ ایرانی میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا، بتایا کہ شہید آیت اللہ خامنائی کی اہلیہ کی وفات کی خبریں غلط ہیں۔ 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں آیت اللہ خامنائی، ان کے بیٹے، بہو، نواسی اور اہلیہ کی شہادت کی خبر آئی تھی۔ خون کے بدلے کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، علی خامنائی سمیت تمام شہداء کا بدلہ لیں گے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے پہلا بیان جاری کر دیا، کہا کہ دشمن نے مشرق وسطیٰ میں اڈے قائم کیے اور ہم پر حملے کیے۔ امریکی اڈے ختم نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے، دشمن کو خون کا حساب دینا پڑے گا۔ آبنائے ہرمز بند رہے گی، میرا عہدہ مجھ سے کئی چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے، موجودہ حالات کے ساتھ مستقبل کے بھی فیصلے کرنا ہوں گے۔ ایرانی رہنماؤں اور عوام کے درمیان ہمیشہ رابطہ قائم رہے گا۔ عراق کی سمندری حدود میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکرز پر عملے کا ایک غیر ملکی رکن ہلاک ہو گیا۔ عراقی حکام کے مطابق بارود سے بھری کشتیوں نے 2 ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد دونوں ٹینکرز میں آگ بھڑک اٹھی، جہازوں پر سوار باقی 24 افراد بھی عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے قریب بھی کنٹینر جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ عمان میں سلالہ پورٹ پر تیل کے ذخیرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت میں ڈرون حملے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ایران نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ تیل کو $200 فی بیرل تک جانے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ تیل کی قیمت خطے کے امن سے جڑی ہے، جسے آپ نے غیر مستحکم کیا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ جب میں چاہوں گا ختم ہو جائے گی، ایران میں نشانہ بنانے والے کچھ نہیں بچا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ امریکی فوج نے ایران کو توقع سے زیادہ نقصان پہنچایا، ہم اپنے طے شدہ وقت سے بہت آگے ہیں، اتنا نقصان 6 ہفتے میں بھی ممکن نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ ایران اپنی آزادی کھو چکا، اس کے پاس طیارے نہیں، ہم اسی طرح کام جاری رکھیں گے، دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تیل کمپنیاں آبنائے ہرمز کا استعمال کریں۔ بھارتی رپورٹر ایرانی میزائل حملوں کے بعد اسرائیلی بنکرز کی اصل صورتحال سامنے لے آئی۔ ہر طرف تباہی اور بربادی کے مناظر دکھائی دیے۔ رپورٹر نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے وہاں ہونے والی تباہی کی تفصیلات بیان کی۔ بھارتی رپورٹر کے مطابق سب سے زیادہ نقصان بیت شمیش میں ہوا۔ ایرانی میزائل نے بم شیلٹرز تباہ کر دیا۔ اور مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی دفاعی نظام کمزور پڑنے لگا، جنوبی کوریا سے دفاعی سسٹم اسرائیل پہنچایا جا رہا ہے۔ کورین میڈیا، دی گارجین اور ترک ایجنسی کے مطابق انٹرسیپٹرز میزائل جنوبی کوریا سے منتقل کیے گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اب جنوبی کوریا کو شمالی کوریا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔